السلام علیکم۔ جیسے جیسے ترکی کی طاقت الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ترکی اور پاکستان کے لیے مسائل بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اور زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ یہ مسائل اسلامی ممالک کی جانب سے ہی بڑھائے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب جو انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ویزوں پر پابندی لگا دی ہے پاکستان اور ترکی کے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے، اور اب تک اس پابندی کی جو وجہ ہے وہ بھی سامنے نہیں آ سکتی ہے، مگر جو بہت بڑے بڑے ماہرین ہیں عالمی حالات پر نظر رکھنے والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ترکی کی بڑھتی طاقت کی وجہ سے جہاں سعودی عرب بہت زیادہ پریشان ہے، جہاں امریکہ بہت زیادہ پریشان ہے، جہاں بھارت بہت زیادہ پریشان ہے، وہیں متحدہ عرب امارات بھی بہت پریشان ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی پیسہ ہے، ان کی معیشت بھی مضبوط ہے، مگر مسلمانوں کے اندر ان کا وہ مقام نہیں ہے جو ترکی کا ہے، اور اسی طرح جو سعودی عرب ہے اس کا مقام بھی اب ترکی کے مقابلے میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں اور مسلمانوں کی نظروں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی کے خلاف سعودی عرب بھی بہت بار کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور اب متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور ترکی کے اوپر یہ پابندی لگا کر اشارہ دے دیا ہے کہ ان دو ممالک کی بڑھتی طاقت کو روکنے کے لیے وہ بھی اپنا جتنا کردار اس کا ہو سکے گا ادا کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات ہی وہ پہلی ایک اسلامی عرب ریاست تھی کہ جس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہوئے ایک ایسی ریاست کو آزاد ریاست تسلیم کیا کہ جس کو مسلمان کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ ریاست ہمیشہ مظلوم مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھانے کے لیے بڑی مشہور بھی رہی ہے، اور وہاں پر آج بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مگر افسوس کا مقام یہ تھا کہ متحدہ عرب امارات نے اس کو باقاعدہ طور پر نہ صرف آزاد ریاست تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ معاہدے کرنے بھی شروع کر دیے، اور اب ان دونوں ممالک کے درمیان پروازیں بھی چل رہی ہیں، اور یہ پروازیں سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے اب یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ اس صہیونی ریاست کو جہاں تسلیم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ رضامند ہو رہے ہیں، وہیں پر یہ پاکستان اور ترکی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ کرتے ہیں۔ کون کون سے ممالک ہیں پاکستان اور ترکی کے علاوہ جن کے اوپر پابندی لگائی ہے متحدہ عرب امارات نے؟ وہ بھی سن لیجئے کہ یمن ہے، شام ہے، ایران ہے، عراق ہے، ترکی، افغانستان، لبنان، لیبیا، تیمنس، صومالیہ، اور اس کے علاوہ ایک دو ملک اور ہیں۔ تو ان ممالک کے اوپر پابندی لگانے کا بیسیکلی مقصد ہی یہ ہے کہ امریکہ کو خوش کیا جا سکے، بھارت کو خوش کیا جا سکے کہ دیکھیں ہم اپنے تعلقات ان ممالک کے ساتھ اب زیادہ اچھے نہیں رکھ رہے ہیں کہ جو ممالک سعودی عرب کے خلاف چلتے ہیں، یا وہ ممالک امریکہ کی بات ماننے کے لیے کسی بھی طرح راضی نہیں ہو رہے، کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ اس صہیونی ریاست کو یہ اسلامی ممالک ایک آزاد ریاست مانے، لیکن ترکی اور پاکستان کسی صورت نہیں مان رہے، اور ترکی اور پاکستان کو ہی دیکھ کر چھوٹے جو اسلامی ریاستیں، چھوٹے ممالک ہیں، وہ بھی اس ریاست کو آزاد ریاست نہیں مان رہے ہیں، اور اب تک کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے امریکہ کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے، وہ پاکستان اور ترکی ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں ممالک کو بدنام کروانے کے لیے، ان دونوں ممالک کو کمزور کرنے کے لیے، ان دونوں ممالک کا مقام گھٹانے کے لیے، ان دونوں ممالک کا احترام کم کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں، انہی سازشوں کا ایک حصہ اب متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے، مگر پاکستان اور ترکی کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مزید عزت بھی دیتا رہے گا، مزید طاقت بھی دیتا رہے گا، مزید مقام بھی دیتا رہے گا، مزید حوصلہ بھی دیتا رہے گا، اور مزید ترقی بھی دیتا رہے گا، اور یہ ترقی انشاءاللہ پورے عالم اسلام کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ترکی کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور ان دونوں ممالک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دینے کے ساتھ ساتھ جو بیرونی دنیا ہے ان کی سازشوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان مضبوط ممالک بنے اور آپ کی یہ خواہش ہے تو ہمارے اس پیغام کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس چیز کا ثبوت بھی ضرور دیجیے گا۔